ہسپانیہ کسی زمانے میں مغربی دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی فتح سے پہلے یہاں کی حکومت سلطنت روم کے ہمسر تھی۔ مسلمانوں کے دور میں یہ پورے یورپ کے لیے روشنی کا مینار تھا۔ ہسپانیہ پر مسلمانوں کے حملوں سے چند سال پہلے وٹیزا کی حکومت تھی، جو یہودیوں کا خیر خواہ، غریبوں کا معاون اور شرافت کا حامی تھا۔ اسی وجہ سے فوجی امراء نے اس کے خلاف بغاوت کر کے فوج کے زور سے راڈرک کو بادشاہ بنا ڈالا اور وٹیزا کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن بہت سے امراء اور وٹیزا کے رشتہ دار اس نئے بادشاہ کے خلاف تھے اور اس نئے بادشاہ کا تختہ الٹنے کے کسی بھی منصوبے میں تعاون کے لیے تیار تھے۔ دوسری طرف عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70 برس بعد وہ عروج حاصل ہوا کہ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، جس کو آج تمام یورپ نہایت تعجب کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور ان کی اس بے نظیر کامیابی پر تمام دنیا عش عش کرتی ہے۔ 670 عیسوی میں عقبہ بن نافع نے مصر کے صحراؤں کو عبور کر کے شمالی افریقہ کو فتح کیا اور اپنے راستے میں مختلف مقامات پر عسکری چوکیاں بھی قائم کی۔ شمالی افریقہ فتح کرنے کے بعد جب وہ بحیرہ اوقیانوس تک پہنچے تو فرتے جذبات میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس تاریخی واقعے کو اپنی نظم شکوہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بربر قوم حریت پسند اور جنگجو تھی۔ اس قوم نے بڑی مشکل سے عربوں کی اطاعت قبول کی تھی۔ غالباً اسلامی فتوحات میں سب سے زیادہ مشکل شمالی افریقہ ہی کو فتح کرنے میں ہوئی تھی۔ وہ بار بار مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار عقبہ بن نافع بھی انہی بربروں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر بن کر آئے تو انہوں نے بربروں کی صلاحیتوں کو دوسری طرف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بربروں کو مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اس مقصد کے لیے ہسپانیہ کی فتح بہترین منصوبہ تھا، کیونکہ قدیم زمانے سے بربروں اور ہسپانیہ کے درمیان جنگیں ہوتی آ رہی تھیں۔ بالعموم بربروں کا حملہ سبتا پر ہوتا تھا۔ ہسپانیہ کی فتح کا فوری سبب یہ ثابت ہوا کہ سبتا کا حکمران کاؤنٹ جولین، جس نے 2 مرتبہ مسلمانوں کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا، وہ خود موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ موسیٰ بن نصیر نے سوچ و بچار کے لیے کچھ وقت طلب کیا اور اسی دوران انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے بھی اجازت طلب کر لی۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولین کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ جولین سابقہ بادشاہ وٹیزا کا قریبی رشتہ دار، غالباً داماد تھا، اس لیے اس نے وٹیزا کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی معاہدے میں شامل کر لیا اور اندلس کی فتح کی سکیم تیار کر لی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلے صرف 500 سواروں پر مشتمل ایک چھاپا مار دستہ تیار کیا اور اپنے ایک بربر غلام طریف کو اس کا سربراہ بنا کر ہسپانیہ کے ساحل پر چھاپا مارنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ دستہ جولائی 710 عیسوی میں الجزیرہ پر حملہ آور ہوا اور فتح مند واپس لوٹا۔ اس حملے سے ہسپانیہ کی داخلی کمزوری، فوجیوں کی بزدلی اور نظام عسکری کی خامیوں کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے بعد 7000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا، جس کی قیادت اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کے حوالے کی، اور یہ لشکر 9 جولائی 711 عیسوی کو اس جگہ پر پہنچا جسے جبل طارق کہا جاتا ہے۔ کاؤنٹ جولین ان کے ساتھ تھا اور اندلس پہنچنے کے لیے بحری بیڑا بھی اسی نے مہیا کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے ساحل اندلس پر اترتے ہی ان جہازوں کو آگ لگا دی جن پر سوار ہو کر وہ شمالی افریقہ سے یہاں آئے تھے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا
کہ اب مرنا اور جینا اسی سرزمین پر ہے اور واپس بھاگنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کا پہلا مقابلہ تھیوڈمیر والی مرسیا کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈمیر راڈرک کا تجربہ کار جرنیل تھا، لیکن وہ شکست کھا کر اس بری طرح سے بدحوث ہوا کہ اس نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا نہ وطن معلوم ہے اور نہ اصلیت، کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں۔ راڈرک نے اس اطلاع پر شمالی اسپین کی جنگوں کو ملتوی کر دیا اور فوراً دارالحکومت پہنچا اور ہر طرف قاصد دوڑا دیے، جگیرداروں اور امراء کو فوجیں لے کر پہنچنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ پادریوں نے مذہبی جنگ کا آغاز کیا اور 1 لاکھ کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ان تمام تیاریوں کی خبر طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو بھیجی اور موسیٰ بن نصیر نے مزید 5000 فوج بھیج دی۔ اس طرح سے 1 لاکھ کے اندلسی لشکر کے مقابلے میں 12000 مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف 1 لاکھ ٹڈی دل جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا، اور دوسری طرف صرف 12000 انسان جو اپنے وطن سے دور، کمک و رسد سے مایوس تھے، اور جن کے پاس دشمن کے مقابلے اسلحہ بھی بہت کم تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر اس صورتحال کا رد عمل پڑا تو انہوں نے ایک پرجوش خطاب کیا۔ بلا آخر طبلے جنگ بجے اور فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ 1 ہفتے تک صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی اور شام کو دونوں لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اپنے سے 8 گنا زیادہ لشکر جسے تمام سہولتیں حاصل ہوں شکست دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے بھرپور حملے کا حکم دیا۔ سابق بادشاہ وٹیزا کے رشتہ دار راڈرک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ راڈرک کی فوج کا دائیں اور بائیں پہلو انہی کی کمان میں تھا۔ قلب کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔ طارق بن زیاد نے پورا زور قلب پر ہی لگا دیا اور عرب و بربر اس بہادری سے لڑے کہ مسیحی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ خود راڈرک بھی میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور کہا جاتا ہے کہ دریا عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ لہروں کی نظر ہو گیا تھا۔ ہسپانیہ کی مرکزی حکومت کی شکست کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دی۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیجا پر کیا، جہاں گارڈیس کی شکست خوردہ فوج جمع ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور قرطبہ کی فتح کا سہرا مغیث رومی کے سر باندھا گیا۔ مالاگا اور گرناطہ بھی فتح ہو گئے۔ دارالحکومت تلیتلا کے باشندے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فتح کی بشارت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر بھی ہسپانیہ روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے فتح ہسپانیہ کی تکمیل کے لیے کرمونا، اشبیلیا اور ماروا کو فتح کیا، اور اس کے بعد دارالحکومت تلیتلا میں طارق بن زیاد کے ساتھ آ ملے۔ اسپین کے شمالی حصے کی تسخیر دونوں کی متحدہ فوجوں نے مل کر کی اور سرکونا، ارگون اور بارسلونا کے علاقے فتح کیے۔